الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ۔ حمد و صلات کے بعد مومن کو مومنوں والی زندگی ہمیشہ گزارنے کے لیے جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے وہ استقامت ہے۔ مومن کے مزاج میں، اس کی طبیعت میں اگر استقامت نہیں ہوتی تو نیک عمل، پختہ عقیدہ، زندگی کے شب و روز صحیح نہیں چل پاتے۔ بہت سارے ایسے لوگ ملنے لگے ہیں کہ جن کے ذہن میں، مزاج میں غیر پختگی ہے، غیر سنجیدگی ہے، غیر مستقل مزاجی، کوئی فیصلہ ہی نہیں کر پاتے۔ زندگی میں ان کے لیے یہ طے کرنا ہی ممکن نہیں ہے کہ میں نے اصل میں جانا کس طرف ہے۔ قوت فیصلہ اور قوت ارادہ کی شدید کمی ہے، اور پھر اگر کوئی خیر کا عمل وہ شروع کرتے ہیں تو اس پر استقامت اختیار نہیں کرتے۔ استقامت بندہ مومن کی زندگی کا کمال بھی ہے اور بندہ مومن کی زندگی کی ضرورت بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر وہ اس پر ڈٹ گئے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، فرمایا ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اگر وہ ڈٹ گئے ہیں نا اللہ کا نام لے کے، تو پھر اللہ بھی ان کے سارے خوف اور سارے غم دور فرما دے گا۔ اگر وہ ڈٹ گئے ہیں، اگر انہیں ڈٹنا آیا ہے۔ ایک بات صرف جو سمجھنے کی ہے اور بڑی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ پہلے ہم نے استقامت اختیار کرنی ہے، پھر اللہ مدد فرمائے گا۔ دوسرے مقام پر قرآن مجید نے کہا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، فرمایا جب بے شک جس نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے پھر وہ اس پر ڈٹ گیا تو اس کی مدد کے لیے تو ہم فرشتوں کو بھی نازل فرما دیں گے۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ وہ فرشتے کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے خوف نہ کھانا، غم نہ کرنا، ہم تو تمہیں اس جنت کی خوشخبری دینے آئے ہیں جس کا تمہارے رب نے تمہارے ساتھ وعدہ فرمایا ہے۔ استقامت، مستقل مزاجی کے ساتھ ایک عمل کرنا اور ہمیشہ کرنا، یہ اللہ کو بڑا ہی پسند ہے۔ بڑی تیزی کے ساتھ لوگ دین کی طرف آتے ہیں، کچھ دن آتے ہیں، اس کے بعد وہ معاملہ ختم ہو جاتا ہے، اور جب وہ آتے ہیں تو وہ مکمل دیندار نظر آتے ہیں، ظاہری حلیے سے بھی، گفتگو سے بھی، لب و لہجے سے بھی ایک بہترین متقی اور پرہیزگار انسان کی صورت نظر آتی ہے، پر کچھ دنوں کے بعد وہ سارا زاویہ اور وہ سارا بنایا ہوا ان کا نظام زمیں بوس ہوتا دکھائی دیتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم علیہ السلام کی خدمت عالی مرتبت میں ایک دفعہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کو کون سا عمل پسند ہے تو اللہ کو بڑا محبوب ہو؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عائشہ وہ اچھا عمل جو تھوڑا کیا جائے پر روز کیا جائے، اگرچہ کم ہی کیا جائے پر روز کیا جائے، مستقل مزاجی کے ساتھ کیا جائے، استقامت کے ساتھ کیا جائے، وہ عمل اللہ کو بڑا ہی پسند ہے۔ مومن پر اللہ نے جو احکامات پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے نا وہ مستقل احکامات ہیں، یعنی نماز فرض ہے تو وہ ہر روز ہی فرض ہے، وہ ہر حالت میں فرض ہے، وہ 5 نمازیں فرض ہیں۔ اس پر زکوٰۃ فرض ہے تو وہ ہر سال فرض ہے اگر ہر سال مال کے نصاب ہوتا ہے۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ترتیب کے ساتھ اس پر اعمال کرنے کا اسے حکم دیا ہے، فرض کیے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ کہے کہ میں نے فجر پڑھی تھی، پھر میری طبیعت میں سستی آ گئی، پھر میرے دل کے اوپر پردہ آ گیا تو میری ظہر رہ گئی۔ نمازی اسے کہا جائے گا جو پانچوں نمازیں پڑھے اور وقت پر پڑھے اور مستقل پڑھے۔ تو استقامت مانگتا ہے دین۔ ایک بڑے بوڑھے صحابی بڑی دور سے آئے اور محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت عالی مرتبت میں حاضر ہو کے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک دیہاتی آدمی ہوں، دور سے آیا ہوں، اور آقا میں محسوس کرتا ہوں کہ جانے دوبارہ آ پاؤں گا کہ نہیں آ پاؤں گا، سفر بھی لمبا ہے، عمر بھی زیادہ ہو گئی، اور حضور بھی یا رسول اللہ میں ہوں بھی بدو اور دیہاتی، حضور مجھے ایک بات ارشاد فرما دیں، میں اس پر عمل کروں تو میری دنیا اور آخرت بھی بن جائے، ایک بات۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب تو نے کہا نا کہ اللہ میرا رب ہے، پھر اس پر ڈٹ جا، پھر کبھی کمزوری نہ دکھا، یہ وہ بات ہے جس سے گویا دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت بھی بن جائے گی۔ جب کہا کہ اللہ میرا رب ہے، پھر ڈٹ کے کہے، پھر اس پر استقامت اختیار۔ اپنی زندگی میں کھڑا ہونا سیکھیں۔ جو لوگ کمزور ہوتے ہیں وہ کچھ نہیں کر پاتے، نہ تو وہ نفرت مستقل کر پاتے ہیں اور نہ ہی محبت مستقل کر پاتے ہیں، کچھ بھی مستقل نہیں کرتے، اور کچھ رشتے، کچھ ضروریات، کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جن میں مستقل مزاجی کی بڑی ضرورت ہوتی ہے۔ کچھ تعلقات ایسے ہیں جو مستقل ہی آپ چلائیں گے تو نظام چلے گا۔ ماں باپ کا رشتہ مستقل رشتہ ہے، بال بچوں کا رشتہ ایک مستقل رشتہ ہے، بہن بھائیوں کا رشتہ ایک مستقل رشتہ ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب میرا جی بھر گیا ہے، یہ ممکن نہیں ہے، یہ مستقل رشتہ ہے اور آپ کو مستقل نبھانا ہے۔ اسی طرح اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے وہ مستقل ہے، نماز کے ساتھ جو تعلق ہے وہ مستقل ہے، صدقات و خیرات کے ساتھ جو تعلق ہے وہ مستقل ہے، یہ سارے رشتے مستقل ہیں۔ اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ رمضان المبارک آیا ہے، خوب نماز پڑھی جائے گی، خوب سچ بولا جائے گا، خوب دیانتداری کا مظاہرہ کیا جائے گا، ٹی وی پر چلنے والے سارے غلط پروگرام بند کر دیے جائیں گے، سب گانے باجے سے جان چھڑائی جائے گی، اور جیسے ہی چاند رات آئے گی تو پہلے جو لوگ معاذ اللہ تعالیٰ 1-1.5 گھنٹہ بازار میں رہتے تھے، وہ عید والی چاند رات ساری رات بازار میں رہیں گے۔ جو پہلے کم آواز پر معاذ اللہ گانا باجا سنتے تھے، اب وہ شور کریں گے بازاروں میں۔ اب یہ ہے کہ وہ کھل گئی ساری باتیں۔ وہی رب جو نماز کا حکم رمضان میں دیتا ہے، غیر رمضان میں ہی وہی حکم دیتا ہے۔ جو پردے کا حکم رمضان میں اللہ دیتا ہے، وہی رب رمضان کے بعد بھی پردے کا حکم دیتا ہے۔ غریب کی مدد، مسکین کی مدد، یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنا، ان ساری نیکیوں کا حکم جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان میں دیا ہے، علاوہ رمضان بھی اسی طرح دیا۔ استقامت کے ساتھ نیکی کریں، کھڑا ہونا سیکھیں، مزاج بنائیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بظاہر کو بہت بڑے قبیلے سے تعلق نہیں رکھتے تھے، بظاہر کوئی بہت بڑی یونیورسٹی سے انہوں نے تعلیم حاصل نہیں کی تھی، لیکن جو چیز انہیں دنیا میں عروج دے گئی، مرتبہ اور مقام دے گئی، وہ حضرت بلال حبشی کی استقامت ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے بڑی سخت سزائیں دیتا تھا میرا مالک۔ وہ دن کے وقت مجھے جب سخت دھوپ ہوتی تھی تو میرے وجود پر وہ وزنی پتھر رکھ دیتا تھا، اور اس طرح کا حشر کرتا تھا کہ عام آدمی دیکھ کر ہی تڑپ اٹھتا تھا، اور رات ہوتی تھی تو باقی غلاموں کے ذمے لگاتا تھا کہ مجھے ماریں۔ حضرت بلال حبشی فرماتے ہیں وہ مجھے مارتے جاتے تھے اور میں اپنے رب کا ذکر کرتا جاتا تھا۔ پھر اللہ نے انہیں یہ مرتبہ عطا فرمایا کہ محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا، میں نے معراج کی رات تیرے چلنے کی آواز جنت میں بھی سنی ہے۔ آپ میں جب استقامت آتی ہے تو پھر آپ بڑے ہو جاتے ہیں۔ جب آپ میں استقامت آتی ہے تو پھر آپ کا قد بھی اونچا ہوتا ہے، ذہن بھی اونچا ہوتا ہے، دل بھی بڑا ہوتا ہے۔ ورنہ تو پھر انسان کوئی بھی نیک عمل جو ہے وہ کسی بھی طرح پابندی سے نہیں کر پائے گا۔ تو زندگی میں استقامت، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی تھے، وہ نبی کریم علیہ السلام کے بڑے پیارے اور خوبصورت صحابی تھے۔
ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو ہوا تیز چلی تو ان کی کمر سے کپڑا ہٹ گیا. جناب عمر فاروق کی نظر پڑی تو موٹے موٹے نشان تھے ان کی کمر پر. حضرت عمر نے کہا یہ کیا ہے؟ تو عرض کرنے لگے امیر المومنین ان دنوں کی بات ہے، اے عمر یہ ان دنوں کی بات ہے کہ جب مکے میں سارا مکہ میرے محبوب علیہ السلام کی مخالفت کرتا تھا. آپ فرماتے ہیں میں ایک دن گلی سے گزر رہا تھا تو مجھے کچھ لوگوں نے پکڑ لیا. میں ایک عورت کا غلام تھا، اس نے کچھ لوگوں کو کہا کہ یہ دین بدل گیا ہے تو مجھے پکڑ لیا انہوں نے، اور میرے اس گلی سے گزرنے سے پہلے ہی انہوں نے سارا بندوبست کر کے رکھا ہوا تھا. مجھے انہوں نے پکڑا اور ایک میدان کے اندر انہوں نے کوئلے پہلے سے جلائے ہوئے تھے. فرماتے ہیں مجھے اس کے اوپر لٹایا اور میرے وجود پر انہوں نے جو کپڑے تھے وہ اتار دیے، پھر وزنی پتھر رکھے. بات کو ذرا سمجھیے گا، یہ کہنا کتنا آسان ہے اور یہ کرنا کتنا مشکل ہے. فرماتے ہیں وجود پر جب پتھر رکھے تو میرے وجود کی چربی کے سبب سے وہ کوئلے بجھے. آپ فرماتے ہیں یہ وہ نشان پڑ گئے، اور جب میں وہاں سے اٹھا تو میں نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائیے اللہ ہماری مدد کرے. تو حضور حرم کعبہ سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے، محبوب سیدھے ہو کے بیٹھ گئے. فرمایا خباب ٹھہر جا، تم سے پہلے ایسے لوگ آئے ہیں جن کے وجود کینچیوں سے کاٹ دیے گئے، لوہے کی کنگھیوں کے ساتھ ان کے وجود کا گوشت ادھیڑ دیا گیا اور سر پر آرا رکھ کے انہیں چیر دیا گیا، لیکن پھر بھی وہ اللہ کی توحید پر قائم رہے. پھر بھی وہ اللہ کی توحید پر قائم رہے، مستقل رہے. تو فرمایا اللہ تبارک و تعالی تمہیں اجر دے گا، صبر کرو گے، استقامت اختیار کرو گے. حضرت عمر فاروق نے جب یہ بات سنی تو اپنی جگہ سے اٹھے اور اس جگہ پہ حضرت خباب کو بٹھایا. عرض کرنے لگے حضور یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو فرمانے لگے مجھے سمجھ آ گئی ہے، اس نشست پر بیٹھنے کے دو ہی بندے حقدار ہیں. حضور کون سے؟ فرمایا کہ تو حقدار ہے، دوسرا بلال حبشی حقدار. تم دو لوگ حقدار ہو جنہوں نے استقامت کے ساتھ پہاڑ بن کر. یہ کیا بات ہوئی کہ صبح یہ کوئی اور بات کر رہا تھا، دوپہر کو یہ کچھ اور کہہ رہا تھا، شام کو یہ کچھ اور کہہ رہا تھا. اس کا کوئی معیار ہی نہیں ہے، کوئی مزاج ہی نہیں ہے، اس کی گفتگو کا کوئی اعتبار ہی نہیں ہے. یہ کبھی کچھ بولتا ہے کبھی کچھ بولتا ہے. استقامت حسن ہے زندگی کا. آپ جب بھی کوئی بھی عمل کریں تو پوری استقامت کے ساتھ، دل جمی کے ساتھ، دل سوزی کے ساتھ کریں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صحابی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام جب پہلے دن مدینہ طیبہ آئے تو میں حضور کی زیارت کے لیے گیا. میں نے حضور کو مسکراتے ہوئے دیکھا. فرماتے ہیں پھر 10 سال میں حضور کی زیارت کرتا رہا مدینے میں، اور میں نے حضور کو جب بھی دیکھا مسکراتے ہی دیکھا. اور جب میں حضور کے دیدار کے لیے آخری دفعہ حاضر ہوا تو اس دن بھی میں نے حضور کو مسکراتے ہی دیکھا. تو جس محبوب کا مسکرانا اتنا مستقل مزاج ہے، مسکراتے اتنی مستقل مزاجی سے ہیں، اس محبوب کے غلاموں کو نماز بھی مستقل مزاجی سے ہی پڑھنا چاہیے. کسی کے ساتھ بھلائی کریں تو پھر مستقل ہی کرنی چاہیے، نیکی کریں تو پھر اس کو استقلال. فرعون کی بیٹی کی خدمت کے لیے نا، فرعون کے گھر میں جو لوگ تھے ان کی خدمت کے لیے کچھ لوگوں نے لکھا ہے کہ کوئی بیٹی بھی تھی اس کی، تو اس کی خدمت کے لیے ایک خاتون اس نے رکھی ہوئی تھی، مشاطہ نام بتایا جاتا ہے اس عورت کا. وہ کنگھی کر رہی تھی اس لڑکی کے سر میں، تو اس کے ہاتھ سے جب کنگھی گری نا تو یوں ہاتھ بڑھاتے کہنے لگی یا اللہ. اس کے منہ سے اللہ کا لفظ نکلا تو وہ عورت فٹافٹ، تو فرعون کو اپنا معاذ اللہ رب نہیں مانتی؟ اس نے کہا نہیں، رب تو وہی ہے جو تیرا بھی رب ہے، میرا بھی رب ہے، اور جناب موسیٰ کلیم اس کے نبی ہیں. رب تو وہی. کہا اچھا تم بھی ان کا کلمہ پڑھتی ہو؟ بتلایا جا کے. اس نے ایک خاتون ہے اور مالدار نہیں، غریب ہے، گھر میں ملازمہ ہے، جا کے فرعون کو بتایا کہ یہ تیرا کھاتی ہے، تیری دی ہوئی تنخواہ سے روٹی کھاتی ہے اور کلمہ حضرت موسیٰ کے رب کا پڑھتی ہے. فرعون نے اس عورت کو منگایا، پہلے ڈرایا دھمکایا. اس نے کہا بادشاہ میں تو بڑی پرانی اپنے رب کی ماننے والی ہوں،
بات کھل گئی ہے، جو بات دل میں ہوتی ہے لبوں پہ آئی جاتی ہے، ورنہ یہ تو پیار پرانا ہے، یہ تو عقیدہ پرانا ہے، اس پر تو بڑا استقلال ہے میرا۔ اس نے کہا میں تجھے ماروں گا، سزا دوں گا، تو اس نے کہا جب کلمہ پڑھا تھا تو یہ میں نے پہلے ہی سوچ لیا تھا، یہ بات میرے علم میں تھی کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ اس نے باندھا اور بڑی سخت سزائیں دیں، لیکن اس عورت کی زبان پر، ایک عورت ہے، اس کی زبان پر کلمہ کفر جاری نہیں کرا سکا، کئی دنوں تک زجتیں دیتا رہا، لیکن وہ اس سے کچھ کرا نہ سکا۔ اس کو کسی نے بتایا کہ اس کی ایک دودھ پیتی بچی بھی ہے، اولاد انسان کو کمزور کر دیتی ہے نا، انسان بزدل ہو جاتا ہے۔ وہ دودھ پیتی بچی منگائی گئی تو کہا میں اس کو ذبح کر دوں گا، تو وہ کہنے لگی کہ یہ جو ایمان ہے نا یہ راسخ ہو گیا میرے دل میں، یہ دینے والا بھی رب بھی ہے، تو ایک دن تو اس نے لے جانا ہی ہے، ایک دن تو اس نے لے جانا ہی ہے۔ کیا کہتے ہیں کہ فصل اس کی ہے، کچی کاٹ لے تب بھی اس کی، پکی کاٹ لے تب بھی اس کی، لے جانا تو ہے، تو میں راضی ہوں اپنے رب کریم کے فیصلوں پر۔ ایک خاتون ہے، ایک عورت ہے، اس کے سینے پر اس کی بچی کو پہلے لٹایا گیا، اور پھر جب اس کی بچی کو ذبح کرنے لگے تو بعض محدثین نے تو لکھا ہے کہ وہ عورت کی آنکھوں میں آنسو آئے تو دودھ پیتی بچی کو اللہ نے زبان دے دی، تو وہ کہنے لگی اماں تو فکر نہ کر، مجھے جام شہادت نوش کرنے دے، مجھے تو اپنی آنکھوں سے جنت نظر آ رہی ہے، مجھے تو جنت نظر آ رہی ہے۔ ماں کا حوصلہ اور بڑھ گیا۔ ذرا غور کرنا، کیا وہ لوگ تھے، استقامت کا پہاڑ تھے، بیٹی ماں کے سینے پر ذبح ہو گئی، عورت کی زبان پر ایک ہی جملہ ہے کہ جس بات میں میرا رب راضی ہے میں بھی اس پہ راضی ہوں۔ اس میں وہ کچا رنگ للاری والا جڑا چڑھدا لیندا رہندا، عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھ جائے پھر نہیں لیندا۔ کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں جو طاری ہو جاتے ہیں، جو کیفیت بن جاتے ہیں، جو قال نہیں حال کا درجہ اختیار کر جاتے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد اس عورت کا بھی گلا کاٹ دیا، عورت شہید تو ہو گئی، قتل تو ہو گئی، لیکن جب فرعون دیکھتا تھا نا دائیں بائیں تو اسے لوگوں کی آنکھوں میں اپنی شکست نظر آتی تھی، اسے نظر آتا تھا کہ یہ تو قتل ہو گئی پر جاتے جاتے بھی کلمہ پڑھ کے گئی، اصل بات یہ ہے کہ یہ جیت گئی۔ وہ دائیں بائیں جو لوگ تھے نا، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو فاتح بن جاتے ہیں، جو جیت کے چلے جاتے ہیں۔ وہ سمجھا تو یہی تھا یزید کہ میں جیت گیا، پر فتح تو اللہ نے حسین ابن علی کو عطا فرمائی نا، کامیابی تو حضرت امام علی مقام کے نصیب میں آئی نا میرے بھائی۔ بظاہر تو کامیابی، بظاہر تو اس نے نعرے لگائے کہ آج فاتح میں ہوں، پر صبح قیامت تک جھنڈا تو امام علی مقام کا کامیاب ٹھہرا۔ تو بھائی اس بات کو سمجھ لیں، جب وہ سمجھ گیا فرعون کہ یہ جیت گئی، شہادت ہو گئی، زمانے بیت گئے، زمانے، معراج کی رات میرے نبی کریم علیہ السلام ایک مقام سے گزرے تو خوشبو بڑی آئی، حضور کو خوشبو آئی۔ حالانکہ غلبہ نبی پاک کی خوشبو کا ہی رہتا ہے، پر یہ اللہ کی حکمت ہے نا، یہ رب کریم نے کسی کو نوازنا ہے، کسی کی یاد کو تازہ کرنا ہے، کسی کی قربانی کو زندہ رکھنا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جبریل یہ کون سی خوشبو ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ وہی عورت جس کو فرعون نے اس کی بیٹی سمیت قتل کر دیا تھا، یہاں اس کی قبر ہے، تو یہاں سے خوشبو آتی ہے۔ تو استقامت والے تو دنیا چھوڑ بھی جائیں تو ان کی قبروں سے بھی خوشبو آیا کرتی ہے، ان کی قبروں سے بھی خوشبو آتی ہے۔ رمضان کے بعد بھی استقامت کے ساتھ نیکیوں کو جاری رکھیں، ہمیشہ نیکی کا کام کرتے رہیں، ہر وقت یہ سمجھیں کہ ہمارا رب ہر وقت ہمیں دیکھتا ہے، ہر وقت ہمیں جانتا ہے، اور ہر وقت ہمیں اس کی بارگاہ میں حاضر بھی ہونا ہے۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔